بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صلوات پڑھ رہے محمد وعلى اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ کہ سورہ مبارکہ زخرف کے فضل کو بیان کروں کہ روز آپ کی خدمت میں آیت نمبر 32 تلاوت ہوتی رہی ہے. سورہ الزخرف سورہ نمبر 43 ہے اور آیت نمبر ہے 32 جو روز پڑھ رہا تھا. اس سورہ میں جو آیات ہیں کل وہ 89 ہیں، 89 آیات ہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو قیامت میں اس سے کہا جائے گا یا عباد اللہ لا خوف علیکم، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، اور نہ آج تم کو کوئی حزن و ملال ہے. اور اگر اس سورہ کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے تو اس کو پڑھ کر اگر پانی پہ دم کیجئے تو روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے حبیب کے بارگاہ مقدس سے کہ پھر خدا اس کو شفا ایسی عطا کرتا ہے کہ پھر اسے دوا کی حاجت نہیں رہتی، شفا عطا ہو جاتی ہے. اور اگر کسی جنون کی کیفیت والے مریض کو اس کا پانی چھڑک دیا جائے سورہ زخرف کا تو خدا اسے اس مرض سے باہر نکال دیتا ہے، اس کے تمام تر ذہنی مسائل کو خدا حل فرما دیتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تو سورہ زخرف کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 32 آپ کی خدمت میں تلاوت ہوتی رہی ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، امام کی یاد میں اس آیت کا انتخاب کیا تھا. رحمت پروردگار، آپ شاید انتظار میں کہ بارش کب ہوگی اور کب اٹھ کے اندر جائیں گے. بے فکر رہیے، جب تک مجلس ہوتی رہے گی بارش نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور اگر بارش ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو ویسے ہی بدنام ہوں کہ مولا کائنات کے حرم میں کاروان کھڑا ہوا ہے اور کاروان کو زیارت پڑھنی ہے. سب نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں اور مولا کائنات کے حرم میں جو زیارتیں پڑھی جاتی ہیں وہ 4 پڑھی جاتی ہیں. مولا کائنات، جناب آدم، جناب نوح، مولا حسین، 4 پڑھی جاتی ہیں. تو بارش بڑی تیز ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ بارش تیز ہوتی گئی اور ہم بھی کتاب پوری گیلی ہو گئی، پڑھتے گئے. بعد میں کسی نے کہا نہ اللہ چھوڑ رہا تھا نہ ملا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو چلیے آج ایسی صحیح کہ اگر رحمت خدا کا عنوان ہو اور بارش کی دعا کا مسئلہ ہو تو آئیے پہلے چلتے ہیں بارگاہ حسن علیہ السلام میں کہ آپ سے کہا گیا کہ مولا بارش کی دعا کر دیجئے. تو امام علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے پہنچے اور امام نے جو بارش کی دعا کے کلمات عنایت فرمائے، اللہم حیج لنا السحاب بفتح الابواب
بماء عباب ورباب وانسکاب واتسکاب. یہ میں نے ابتدائی چند جملے پڑھے ہیں مولا کے، اور اب آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اور ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے. امام فرماتے ہیں اللہم اے خدا، اے خدا، اے اللہ، حیج، ابھار دے، ہیجان پیدا کر دے، جوش دلا دے. اللہ اکبر. بارش نارمل موسم تو نہیں ہوتا نا، جوش دلا دے. حیج لنا، ابھار دے اسے ہمارے لیے. السحاب، ان بادلوں کو. سحاب کہتے ہیں ایسے بادل کو جو تہ بتہ ہوتے ہیں اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں. اور پھر صفات بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا بفتح الابواب، اور ان بادلوں میں پانی کے راستے بنا دے. کبھی بادل ہوتے ہیں اور پانی کے راستے نہیں ہوتے. بھائی غور کیجئے گا، موسم نے میرے موضوع کو بدل دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا کروں؟ بادل تو ہوتے ہیں، بادل کی اقسام بہت ساری ہیں.